السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ان کی عمر میں زہر دینے کی کوشش کی گئی اور ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی؟ تو وہ کون تھا جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دینے کا گناہ کیا، زہر دینے کی کوشش کی؟ یہ گستاخی کس کافر نے کی تھی، کس کم وقت انسان نے کی تھی؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، اور پلیز سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے ہم آپ کو آج کا یہ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف 23 سال ہی رہا۔ اس مدت میں شروع کے 3 سال تک تو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی گئی، باقی 20 سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس 20 سال کے وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 18 بار قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے دشمنان اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی اور اسلام اس وقت کے سبھی مذہب پر غالب ہو گیا۔ دوستو، مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کروایا تھا۔ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال کاٹ کر ان پر جادو کیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس نے اپنے گھر کی کچھ لڑکیوں سے پہلے جادو سکھایا، اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی لڑکا کام کرنے آیا کرتا تھا۔ اس یہودی لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا گیا، جس میں حضور کے کچھ بال مبارک لگے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی پر یہودیوں نے جادو کیا۔ کنگھی کے دانوں پر کچھ اس طرح جادو کیا گیا کہ ان جادوگر لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں کچھ گرہیں لگا دی، اور پھر ان دھاگوں کو کنگھی کے دانوں میں جادو کر کے باندھ دیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اس طرح خراب ہوتی کہ وہیں کے علاوہ حضور اگر دنیاوی کوئی کام کر لیتے تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کام کر لیتے تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، یا جو کام نہ کیا ہوتا اس کے بارے میں ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کام وہ کر چکے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک روایتوں میں آتا ہے کہ پورے 40 دنوں تک اس جادو کا اثر رہا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے آج کل
جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان پر جادو کر دیا گیا۔ یہ سن کر پہلے والے فرشتے نے پوچھا، کس نے ان پر جادو کیا؟ اللہ اکبر۔ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی جادوگر نے۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کہ آخر کس چیز پر جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر جادو کیا۔ زروان نام کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب تک اس کنویں سے ان کے بال نہیں نکالے جائیں گے تب تک ان پر جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جادو کی یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس گئے، تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ صحابہ کرام نے کنویں کے اندر اتر کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں ان کے بال لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو رہا تھا۔ کنویں میں اترنے والے صحابی نے جلدی سے پتھر کے نیچے سے وہ کنگھی نکالا اور پھر باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے اس کنگھے پر بندھے دھاگے کی ساری گانٹھیں کھول دی۔ اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ جادو پوری طرح سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ایک بار ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے پر دعوت دی اور پھر گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے ہی والے تھے کہ کھانے کو چکھتے ہی اپنے ہاتھ روک لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ غلط چیزیں ملائی گئی ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی آئے تھے اور وہ اس کھانے میں کچھ حصہ کھا چکے تھے، اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ زہریلا کھانا کھاتے دیکھا تو جلدی سے ان صحابی کو روک دیا اور فرمانے لگے، اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر اس بارے میں پوچھا کہ آخر تم نے اس میں زہر ملایا کیوں ملایا زہر؟ تو وہ عورت انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آخر آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اسی گوشت نے بتایا کہ تو نے اس میں زہر ملا دیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اس گوشت نے خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس سے تمہارا کیا ارادہ تھا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ اگر آپ سچے نہیں ہوں گے تو آپ کو اس سے چھٹکارا مل جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اس لیے اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں جب ان صحابی کی زہر سے وفات ہو جاتی ہے تو آپ ہو گئی، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کے خانے میں شریک تھے، تو اس یہودی عورت کو پکڑ کر جس نے اس صحابی کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اس عورت کو معاف کر دیں ورنہ اسے قتل عام کر دیں۔ ان صحابی کے گھر والوں نے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا۔ بہرحال کی ایک روایت کے
مطابق اس یہودی عورت نے اپنا جرم قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اسلام قبول کرتے وقت وہ کہنے لگی مجھ کو آپ کے سچے ہونے پر بالکل یقین ہو گیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے آپ سچے رسول ہیں۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اکثر اس کے اثر کی وجہ سے الجھن سی پیدا ہو جاتی تھی۔ وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو خانے میں زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے آج میری نسیں کٹی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے، مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت والی وفات بھی ہوئی۔ پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ دلچسپ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، اور ملتے ہیں ہم آپ سے ایسے ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنے لیے دعا کرتے رہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔